نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وعن حارثة بن وهب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها يقول الرجل لو جئت بها بالأمس لقبلتها فأما اليوم فلا حاجة لي بها متفق عليه. وعن حارثة بن وهب، حارثہ بن وہب سے روایت ہے، قال کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تصدقوا، صدقہ کرو، خیرات کرو، فإنہ، پس بے شک وہ، یأتی، آئے گا، علیکم، تم پر، زمان، ایک زمانہ، یمشی، چلے گا، الرجل، ایک شخص، بصدقتہ، ساتھ اپنے صدقے کے، یعنی صدقہ لے کر نکلے گا، فلا، تو نہ، یجدو، وہ پائے گا، من، جو، یقبلھا، قبول کرے اس کو، یقول، کہے گا، الرجل، وہ شخص، لو جئت، اگر تم لاتے، بہا، اس صدقے کو، بالامس، کل، لقبلتھا، البتہ میں قبول کر لیتا اس کو، فاما اليوم، پس لیکن آج، فلا، تو نہیں، حاجتا، ضرورت، حاجت، لی، میرے لیے، بہا، اس کی، متفق علیہ، اس پر اتفاق ہے، یعنی بخاری اور مسلم کا. با محاورہ ترجمہ، حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرات کرو، اس لیے کہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جبکہ آدمی خیرات لے کر لوگوں کو دینے جائے گا اور کوئی شخص اس کو قبول نہ کرے گا، اور آدمی یہ کہے گا کہ اگر تو کل لاتا تو میں لے لیتا، آج مجھے ضرورت نہیں ہے. کتنی زبردست بات ہے اس حدیث میں. پہلی بات تو ہمیں یہ پتہ چلتی کہ نیکی کے کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی پتہ نہیں کل ہم نہ رہے، کل لینے والا نہ رہے، کل یہ موقع ہی نہ رہے، تو جہاں نیکی کا موقع آئے دیر نہ کی جائے، فوراً کر لی جائے. دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے زمانے کی پیشن گوئی کی جب لوگوں کے پاس مال کی کثرت ہوگی کہ کوئی ضرورت مند نہ رہے، اور یہ پیشن گوئی پوری ہو چکی. کب؟ کس زمانے میں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں دینے والے بہت تھے، لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا. تو آپ دیکھیں کہ جب ہم صدقہ دیتے ہیں تو اس میں ہمارا احسان نہیں، ان لوگوں کا ہم پر احسان ہے جو لے کر ہمیں نیکی کا موقع دیتے ہیں. اگر وہ نہ لیں ہم یہ نیکی کیسے کمائیں؟ سوچیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے. اگر لینے والا کوئی نہ رہے تو آپ کس کو دیں گے؟ آپ کیسے اس درجے کو پہنچیں گے؟ کہاں سے نیکی کمائیں گے؟ تو کبھی بھی اگر آپ کو دینا پڑے تو دل تنگ نہ ہو. یہ مت سوچیں کہ یہ شخص مجھ سے لے رہا ہے، بلکہ یہ سوچیں کہ یہ شخص مجھ سے لے کر مجھ پہ احسان کر رہا ہے، مجھے نیکی کمانے کا موقع دے رہا ہے، مجھ پر احسان ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیے، کام ایک ہی ہے، ایک ہی کام ہے، لیکن دو طرح کی سوچ. ایک شخص دیتے وقت دل تنگ ہو رہا ہے، کیوں؟ کہ مجھے دینا پڑ رہا ہے،
اور دوسرا شخص دے کر خوش ہو رہا ہے کہ مجھے نیکی کرنے کا موقع مل رہا ہے. دوسرا مجھ سے تعاون کر رہا ہے. لینے والے کا ایک طرح سے کیا ہوتا ہے؟ یہ تعاون. کس بات میں؟ نیکی کرنے میں. پھر یہ یاد رکھیے کہ قیامت کے قریب دوبارہ یہ وقت آئے گا جہاں فتنے بہت ہوں گے نا قیامت کے قریب. تو آخری ایک زمانے کی بشارت آپ نے ایسی بھی دی ہے کہ جس زمانے میں کیا ہوگا، سب لوگ ایک ہی سجدہ کریں گے. ہو سکتا ہے نمازوں کا فرق بھی ختم ہو جائے. سب ایک رب کے لیے سجدہ کرنے والے ہوں گے. دنیا سے فساد ختم ہوں گے. امام مہدی کے زمانے کے بارے میں جو عام طور پر باتیں کہی جاتی ہیں، لوگ دینے والے ہوں گے، لینے والا کوئی نہیں رہے گا. تو اس لیے انسان کو ہمیشہ نیکی کا حریص رہنا چاہیے. اور اب بھی آپ دیکھیں کہ بعض ممالک ایسے ہیں کہ جس میں آپ روز صدقہ کرنے کا موقع نہیں پا سکتے. اور مجھے اس چیز کی بہت کمی محسوس ہوئی اس رمضان میں ٹورانٹو میں تھی. جب پاکستان میں ہوتے نا، سحری بچ گئی، کچھ بھی بچ گیا، افطار بچ گئی، ضائع کچھ نہیں جاتا. اتنے لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ فیڈ کر سکتے ہیں، جو آپ کا دل چاہے کھا لیں اور باقی کیا کریں. فوری تازہ بھی آپ مختلف لوگوں کو بھجوا سکتے ہیں. آپ صبح بھی صدقہ کر سکتے ہیں، شام بھی کر سکتے ہیں، دن کو بھی کر سکتے ہیں، راہ چلتے کر سکتے ہیں. کہیں بھی ہو آپ کے لیے صدقے کے بے شمار مواقع ہیں. وہاں میں اس بات کو ترستی تھی اور ایک گھٹن محسوس کرتی تھی بعض اوقات کہ اللہ کہاں دیں، کس کو دیں. ٹھیک ہے وہاں بھی حاجت مند ہوتے ہیں، لیکن عام طور پر ایسے حاجت مند نہیں ہوتے کہ جو آپ اپنے یہاں دائیں بائیں ہر طرف پاتے ہیں اور اس حدیث پر عمل کر سکتے ہیں. وَانْفَحِي اِرْدَخِي، یہ ان ساری چیزوں میں کہ چھڑکو، ہر طرف جائے، خوشبو کی طرح پھیلا دو، سب تک پہنچے. تو آپ اس کو بھی ایک غنیمت سمجھیں. اور ان ساری چیزوں سے کٹ کے اگر آپ کسی ایسے ماحول میں رہنے جہاں آپ کو کوئی ضرورت مند نظر نہیں آ رہا، تو یہ بھی نیکی کے موقع سے محرومی ہے. تو کبھی بھی گھبرائیں اور تنگ نہیں ہو کہ لینے والے کیوں اتنے ہیں، کس کس کو دوں. یہ نہ سوچا کریں. جس کو بھی توفیق ہو، جتنی بھی توفیق ہو، تھوڑی یا زیادہ. ایک اور چیز، یعنی ایک تو یہ ہے کہ مال زیادہ ہو جائے گا، دوسرا یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے اندر کی خیر بھی بڑھ جائے گی، خیر کا لیول. کیونکہ کوئی کتنا بھی مالدار ہو، جب تک اندر استغنا نہ ہو یہ کیفیت نہیں آتی کہ بھی مجھے ضرورت نہیں. ابھی حال کیا ہوتا ہے لوگوں کا، کوئی کہتا ہے مجھے ضرورت نہیں، آپ اپنے کسی رشتے دار کو دیں، کسی عزیز کو دیں، وہ کہے نہیں مجھ سے زیادہ وہ فلاں ضرورت مند ہے، اس کو دے دیں. اس کے برعکس کیا ہوتا ہے، اپنے پاس ہو بھی تو دوسروں سے چھین لیتے ہیں، اپنے سے زیادہ دوسروں کے مال پہ نظر ہوتی. آپ دیکھیے کہ خیر اور بھلائی اسی معاشرے میں عام ہوتی ہے جہاں دل کا غنا شامل ہو جائے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، الغنا غنا النفس. غنا کس چیز کا نام ہے؟ دل کے غنا کا نام ہے، دل کے امیر ہونے کا نام ہے. کہ اندر جسے کہتے ہیں نا رج جائے، اندر سیر ہو جائے کہ بس ٹھیک ہے بہت ہے میرے پاس. یا یہ کہ کوئی آپ کو دے بھی دے تو جب اندر غنا ہوگا نا تو آپ فوراً کیا کریں گے، نکالنے کی فکر کریں گے کہ میرے پاس زیادہ ہو گیا ہے کسی اور کو دے آؤں. ورنہ تو کیا ہوتا ہے، یہ بھی رکھ لو کبھی کام آ جائے گا، یہ بھی رکھ لو کبھی ضرورت پڑ جائے گی. اور اس طرح جمع کر کر کے کباڑ خانہ بھرے چلے جاتے ہیں. تو یہ دو چیزیں ساتھ ساتھ ہوں تو یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ مجھے آج ضرورت نہیں، اگر تم کل لاتے تو میں لے لیتا، لیکن آج نہیں چاہیے. کون کہتا ہے آج کہ مجھے آج نہیں چاہیے؟ اور پھر مال نہیں چاہیے، کتنی بڑی بات ہے نا. یہ ہے اصل تربیت، یہ ہے اصل دین، یہ ہے اصل غنا. یہ ایک واقعہ سنا رہی ہیں ہارون الرشید کا، کہ ہارون الرشید کہیں سے گزر رہا تھا تو ایک شخص مٹی کے کھلونے بیچ رہا تھا. تو اس نے پوچھا کہ بھی کتنے کا ہے؟ تو کہا 1000 درہم کا. اس نے کہا تو بہت مہنگا ہے. اس نے کہا اصل میں یہ ہے کہ مجھے کسی اور مقصد کے لیے پیسے چاہیے، تو میں نے سوچا مانگنے کی بجائے کوئی کام کر کے اس کو بیچ کے، جیسے ہمارے بھی چیریٹی بازار لگتے ہیں یا چیزیں اسی طرح مہنگے داموں بیچی جاتی ہیں. تو وہ چھوڑ کے آگے چلا گیا کہ نہیں یہ ورتھ نہیں ہے کہ 1000 میں یہ مٹی کے کھلونے خریدے جائیں.
تو اس کے بعد اس کی بیوی وہاں سے گزری زبیدہ، اس نے دیکھا تو اس بندے کی ضرورت محسوس کی اور خرید لیے اس کو. تو رات کو اس کو خواب میں آیا کہ اس کی بیوی کے لیے جنت میں ایک محل تیار ہے. تو اسے پوچھا تم نے کیا نیکی کی تھی؟ تو کہا کہ میں نے وہ فلاں شخص سے کھلونے خرید لیے تھے. کہا تو پھر کیا کیا؟ کہا آگے جا کے پھینک دیے تھے کیونکہ مجھے چاہیے تو نہیں تھے. میں نے تو صرف بیچنے والے کے مقصد کو سامنے رکھا اور اس کی مدد کر دی اس بہانے. تو ہارون رشید بھی پلٹا اور پیسے لے کے اس کو ڈھونڈنے لگا. وہ شخص ملا تو کہا کہ لے لو تم. تو کہا نہیں مجھے کل ضرورت تھی، آج تو میری ضرورت پوری ہو چکی ہے. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ بعض اوقات ہم موقع گنوا بیٹھتے ہیں، جب بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بڑا ہی فائدے کا کام تھا، پھر ہم پلٹتے ہیں اور وہ موقع جا چکا ہوتا ہے. تو ایسی غلطیوں سے آئندہ کے لیے سبق سیکھنا چاہیے. اور یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلدی کر لو اس سے پہلے کہ موقع چلا جائے. بعض اوقات ہم اس بات کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ دوسرے ہم سے مانگیں، اپنی ضرورت سامنے رکھیں، ہمیں کہیں تو ہم کریں گے، ویسے نہیں کرتے. تو ضروریات محسوس کریں، مواقع ڈھونڈیں، ایسی نگاہیں پیدا کریں کہ آپ کو یہ سارے نیکی کے راستے نظر آنے لگے. نیکی کے راستے نظر آنا بھی خوش قسمتی کی علامت ہے. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا قَالَ أَن تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى وَلَا تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ابو ہریرہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں قال رجل ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ای الصدقۃ کون سا صدقہ اعظم اجرن سب سے عظیم ہے اجر کے اعتبار سے، اجر کے اعتبار سے سب سے افضل صدقہ، سب سے بڑا صدقہ کون سا ہے جس کا ثواب بہت ملے؟ قال فرمایا ان یہ کہ تصدق تم صدقہ کرو، وا اس حال میں کہ یہ واو حالیہ، انت تم صحیح صحت مند ہو، شحیح ہرس رکھتے ہو، ہرس والے ہو، شح والے ہو، اندر دل میں تنگی ہے، تخشا تم ڈرتے ہو، الفقر محتاجی سے، وتأمل اور تم امید رکھتے ہو، الغنا غنا کی یعنی دولت کی، ولا تمہل اور سستی نہ کرو، ٹال مٹول نہ کرو، اچھا کل کر لوں گا، اچھا پھر کر لوں گا، اچھا پھر صحیح، حتی یہاں تک کہ اذا بلغت الحلقوم جب پہنچ جائے گی حلق کو، کیا چیز؟ جان، جب جان حلق کو پہنچ جائے، قلتا تم کہنے لگو، لفلان فلاں کے لیے، کذا اتنا ہے، و اور لفلان فلاں کے لیے، کذا اتنا ہے، و قد اور تحقیق یا حالانکہ تحقیق، کانا ہو گیا، لفلان فلاں کا، حالانکہ وہ تو فلاں کا اب ہو ہی چکا، اب تم نہ بھی کہو تو فلاں کا ہی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سے صدقے کا سب سے زیادہ ثواب ہے یا سب سے بڑا ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا، اس حال میں صدقہ کرنا کہ تم تندرست ہو، مال جمع کرنے کی خواہش رکھتے ہو، شحیح ہو، حریص ہو، افلاس سے ڈرتے ہو، دولت کی امید رکھتے ہو، اور تو صدقہ دینے میں سستی نہ کر، یہاں تک کہ جب تیری جان حلق کو پہنچ جائے تو تو یہ کہے اتنا مال فلاں شخص کے لیے اور اتنا مال فلاں شخص کے لیے، حالانکہ تو یہ جانتا ہے کہ مال فلاں ہی کو ملے گا. تمہیں پتا ہے اب یہ فلاں کا ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو سوال ہے یہ صحابہ نے بہت دفعہ دہرایا کہ سب سے بڑا صدقہ کون سا ہے، سب سے افضل صدقہ کون سا ہے، سب سے زیادہ اجر کس کا ہے. کسی کا سوال تھا، کیا آپ ایسے لوگوں کے بارے میں ہمیں بتائیں گے کہ جن کو دینے کا سب سے زیادہ ثواب ہو؟ ہم پوچھتے ہیں باہر، یہ دیکھتے ہیں
کون شخص ایسا ہے کہ جس کو دیں تو زیادہ ثواب ملے گا؟ دیکھنا کیا چاہیے اندر کہ کس کیفیت میں دیں تو زیادہ ثواب ملے گا. یعنی بعض اوقات ہم صرف اس لیے نہیں دے پاتے، اس کو دوں، نہیں میرا نہیں خیال اس کو دینے سے کوئی بہت ثواب ملے گا، اس کو دوں، یہاں دوں، نہیں کیا پتا یہ کیا چیز ہوتی ہے جو آپ کو ہر جگہ نیکی کرنے سے روکتی ہے. یہ شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں. آپ جب کچھ کرنے لگتے ہیں تو آپ فوراً دوسرے میں نقص نکال لیتے ہیں، نہیں اس کو نہیں ضرورت ہوگی، یہ فلاں تو بہت فضول خرچ ہے، اور یہ فلاں اس کے پاس تو سب کچھ ہے، اور یہ فلاں ایسی باتیں سوچ لیتے ہیں نا. کسی فرد کو دینا ہو یا کسی ادارے کو دینا ہو یا کسی اور کو، حالانکہ ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں پھر بھی ہم نہیں دیکھتے کہ کہاں کرنا چاہیے. تو قرآن نے کیا کہا؟ جگہ نہیں بتائی، کیا کہا؟ تعرفہم بسیماہم، خود پہچانو. یہی تو امتحان ہے. امتحان صرف یہ تو نہیں کہ آپ کسی سے پوچھ لیں اچھا یہاں کیا لکھوں، بولو کیا لکھوں، اس لفظ کا معنی تم بتا دو، یہ یہاں کیا کرنا ہے. یہ کس قسم کا امتحان ہے؟ ہر وقت آپ دوسروں سے پوچھ رہے ہیں اچھا مجھے اب کیا کرنا چاہیے، اب کیا کرنا چاہیے، اب کہاں کرنا چاہیے. کتنی ناسمجھی کی بات ہے نا. تو ناسمجھی کیوں ہے؟ اس لیے کہ پڑھتے ہی نہیں. وہ حکمت نہیں پیدا ہوتی ہمارے اندر. ہم ہر چیز باہر کیلکولیٹ کرتے رہتے ہیں. دین کا علم جب حاصل کیا جاتا ہے تو اس سے مقصود صرف گدھے کی طرح بوجھ لادنا نہیں ہے کہ آپ حدیثیں رٹ لیں اور پھر اس کا ٹیسٹ پاس کر لیں. اس کی غرض کیا ہے کہ ہمارے اندر کچھ حکمت اور کچھ سمجھداری پیدا ہو جائے، تاکہ ہم جب زندگی میں باہر نکل کے کچھ کرنے لگے تو یہ باتیں اگرچہ ہمیں رٹے رٹائے جملوں کی شکل میں نہ بھی یاد ہو، مگر ہمارے اندر ایک میزان اور ایک فرقان لگ چکا ہو کہ ہم نے کس موقع پہ کیا کرنا ہے. اور یہ آ نہیں سکتا جب تک کہ یہ اسوہ حسنہ سامنے نہیں. تو جب آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے اعظم صدقہ کیا ہے، آپ نے یہ نہیں بتایا کہ پانی کا یا کھانے کا یا فلاں یا فلاں. انہوں نے تو صدقہ پوچھا تھا تو آپ نے فرمایا تم ذرا اپنے اندر جھانک کے دیکھو، تمہارا اس وقت کا صدقہ سب سے بڑا صدقہ ہے جب تمہارے اندر کی کیفیت یہ ہے کہ انت صحیح تم صحت مند ہو. کیونکہ بیمار جب ہوتا ہے انسان تو اس وقت وہ دنیا سے کچھ نہ کچھ بے رغبت ہوتا ہے. کیا سوچ کے پتہ نہیں خود استعمال کرنا بھی ہے کہ نہیں، چلو جانے دو کسی اور کو ہی دے دو. یا پھر کیا کرتا ہے کہ چلو بلا ٹل جائے، اس لیے بھی بیماری میں صدقہ کر لیتا ہے. بیماری کی حالت میں عموماً صدقہ آسان ہوتا ہے، لیکن صحت کی حالت میں صدقہ کرنا مشکل ہوتا ہے. غرض کیا تھی آپ کے بات کرنے کی؟ کہ صحت کی حالت میں دیا ہوا صدقہ افضل صدقہ ہے، اعظم صدقہ ہے. کہ تم ٹھیک ٹھاک ہو، طاقتور ہو، صحت مند ہو، ضرورت مند نہیں، کسی کے کوئی بلا نہیں، مصیبت نہیں، تکلیف نہیں، کچھ نہیں، اور اس کے اوپر کیا مزید شحیح، اندر شح بھی ہے، مال سے محبت بھی ہے، مال اکٹھا کرنے کی حرص بھی ہے. تو ایسی صورت میں جب تم دو گے تو بہت زیادہ اجر ملے گا. تو اس لیے کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے اندر حرص رہے ہی نہ یا بالکل ختم ہو جائے. یہ ہو بھی نہیں سکتی. ویسے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں باقی رہ ہی جاتی ہے جتنا بھی نکالیں. تو جب وہ باقی ہے تو اس کے باوجود پھر خود پہ کنٹرول کر کے اپنی حرص اور خواہش دبا کے اپنے سیلف کنٹرول کے ساتھ صبر کر کے پھر دوسرے پہ خرچ کرنا بہت بڑا صدقہ ہے. یعنی مثلاً آپ کسی کو کچھ دے رہے ہیں اور آپ کا دل ہی نہیں چاہ رہا دینے، اس وقت آپ دیتے ہیں، چاہے تھوڑی سی چیز ہی دیتے ہیں، وہ بسکٹ کا ٹکڑا ہی توڑ کے دیتے ہیں، تو وہ اعظم صدقہ ہے. چاہے کوانٹٹی میں اعظم نہیں بھی، یعنی اعظم سے مراد یہاں کوانٹٹی نہیں کہ کتنا بڑا ڈھیر. کیا چیز اعظم بناتی کہ اندر دل میں کیا تھا، اندر کی حالت کیا تھی. اگر دل نہیں چاہ رہا تھا اور پھر دے دیا، یہی تو اصل بات ہے. اور پھر مزید تخشى الفقر، تمہاری مالی حالت بہت سٹرونگ نہیں، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. تمہاری جو فائنینشیل پوزیشن ہے وہ سٹرونگ نہیں، تخشى الفقر. تمہیں یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ میں نے کسی کو دے دیا تو میرا کیا بنے گا. وتأمل الغنا، اور تھوڑا انویسٹ بھی کیا ہوا ہے، انتظار ہے کہ وہ فلاں مہینے میں اتنا ریٹرن آئے گا، چلو پھر کر لوں گا. نہیں، ابھی کر لو. ریٹرن آنے کا انتظار مت کرو کہ جب پروفٹ ہوگا تو پھر کر لیں گے. ہوتا نا جو لوگ زمیندار ہوتے ہیں تو ان کے ہاتھ کب کھلتے ہیں؟ ہاں، جب کراپ کٹتی ہے، بکتی ہے تو پھر زیادہ ہو جاتا ہے نا.
تو انسان کو انتظار ہوتا نا، اچھا فلاں مہینے میں فلاں چیز کے پیسے آ جائیں گے تو پھر میں یہ اور یہ کر لوں. ٹھیک ہے، اس وقت بھی کر لیں. لیکن ابھی اگر نہیں بھی ہیں اور تمہیں یہ ہے کہ اگر میں نے ابھی کر دی تو میری فلاں ضرورت کیسی پوری ہوگی، تو اس وقت اگر آپ سے زیادہ کوئی ضرورت مند سامنے آ جاتا ہے تو کیا کرو؟ اپنی ضرورت پیچھے کر دو اور اس کو دے دو. یہ اس وقت بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے انسان کا، بہت زبردست امتحان. اس امتحان میں جو پاس ہو گیا وہ اعلیٰ ترین گریڈز لے گیا. اور ایسا انتظار مت کرو کہ حتی اذا بلغت الحلقوم، کہ جان حلق کو آ پہنچی، مرنے کا وقت آ گیا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، اب تم گھر آ کے کہتے ہو یہ چیز فلاں کو دے آؤ، یہ فلاں کو دے دو، یہ فلاں کو. اب تو تمہیں پتا ہے یہ فلاں اور فلاں کی، تم نہ بھی دو تو وہ اسی کی ہے، اب تو یہ وراثت میں ہی تقسیم ہوگا. تو ایسی صورت میں کیا ہے پھر؟ افضل ترین صدقہ کون سا ہے؟ جو موت کا وقت آنے سے پہلے، بیماری آنے سے پہلے اور کسی مصیبت کے آنے سے پہلے کر لیا جائے. اب آپ دیکھیں، چیز تو پھر بھی نہیں بتائی آپ نے، لوگ بھی نہیں بتائے، ہم ان دو چیزوں پہ ساری توجہ رکھتے ہیں، کس کو دیں کیا دیں، اپنا آپ پھر بھول جاتے ہیں. افضل کام کرنے کے لیے اصل چیز اپنا ہی ٹیسٹ ہے. اصل میں ہم ہیں سب امتحان میں، اور اس امتحان کی کیفیت کو سمجھتے نہیں، اس لیے ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں. وعن ابی ذر قال انتهيت الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو جالس في ظل الكعبة فلما رآني قال هم الاخسرون ورب الكعبة فقلت فداك ابي وامي من هم؟ قال هم الاكثرون اموالا الا من قال هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وقليل ما هم. متفق علیہ. وعن ابی ذر، ابو ذر سے روایت رضی اللہ عنہ، قال کہا انتہیت الی، انتہا کیا ہوتا ہے؟ اینڈ اپ. میں اینڈ اپ ہوا یا میں آ رکا، لفظی معنی تو یہ ہے، لیکن ویسے معنی کیا؟ حاضر ہوا. کہاں؟ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ کے پاس آیا. وہو جالسن، اور آپ تشریف فرما تھے. کہاں؟ فی ظل الکعبہ، کعبہ کے سائے میں، کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے. فلما، تو جب، رآنی، آپ نے مجھے دیکھا، قال، فرمایا، ہم الاخسرون، وہ سب سے زیادہ خسارے میں ہیں. و، قسم ہے، رب الکعبہ، کعبہ کے رب کی. فقلت، تو میں نے کہا، فدا کا، آپ پر فدا ہوں، ابی و امی، میرے باپ اور ماں، میرے ماں باپ آپ پہ قربان. من ہم، کون ہے وہ جو سب سے زیادہ نقصان میں ہے؟ قال، فرمایا، ہم وہ، الاکثرون، زیادہ، اموالا، مال میں، یعنی جن کے پاس مال بہت ہے. الا، مگر، من قال، جس نے کہا، ہا کذا، اس طرح، وہا کذا، اور اس طرح، وہا کذا، اور ادھر، یعنی ادھر ادھر اور اس طرف اور اس طرح. من بین یدیہ، اپنے سامنے، ومن خلفہ، اور اپنے پیچھے، وعن یمینہ، اور اپنے دائیں، وعن شمالہ، اور اپنے بائیں، یعنی خرچ کرے. وقلیل ما ہم، اور کتنے کم ہیں وہ. ایک ہوتا قلیل اور ایک ہوتا قلیل ما. قلیل ما بہت ہی کم، بہت تھوڑے ہیں وہ. اسے بھی بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا، صحیح حدیث ہے. اور صحیح کا بھی کون سا درجہ ہے؟ نمبر 1 درجہ ہے، جسے بخاری اور مسلم دونوں روایت کریں. یہ بتانا کیوں ضروری ہے؟ مجھے معلوم ہے آپ جانتے ہیں کہ متفق علیہ کا کیا مطلب ہے، کیوں کہنا ضروری؟ دوبارہ آپ کو یاد دہانی ہو جائے کہ حدیث بہت اہم ہے اور صحیح ترین حدیث ہے. ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ کعبہ کے سائے میں تشریف فرما تھے. مجھے دیکھ کر فرمایا، قسم ہے کعبہ کے رب کی،
وہ بڑے خسارے میں ہیں. میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہوں، وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا مال کو زیادہ جمع کرنے والے، مگر جنہوں نے ادھر ادھر اور اس طرف کیا، یعنی اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں خرچ کیا، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں. مال جہاں اللہ کی نعمت ہے وہاں صرف اس کو روک کے رکھنا اور اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا انسان کے لیے نقصان کا سبب بھی ہے. ایک ہے مال میں زکوٰۃ یا عشر یا جو اس کے فرائض ہیں ان کو ادا کرنا، اور ایک کیا ہے، قرآن پاک میں آتا ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور ان کے مالوں میں حق ہے، کس کا؟ سوالی اور محروم کا. ایک اور جگہ پر آتا ہے لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، وسعت والے کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے، یعنی جتنی اس میں وسعت یا ہمت ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کے بارے میں جنت کی خوشخبری دی کہ فلاں 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 جنت والے ہیں. ان میں سے ایک وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا پھر اس نے اپنے مال کو دوسروں پر خرچ کیا. وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ، ایسے لوگ جو اپنے مال کو دائیں بائیں آگے پیچھے یعنی ہر طرف، قرآن پاک میں آتا ہے سرًا وعلانیہ، چھپا کے دکھا کے، لیلاً اور نہاراً، رات کو بھی اور دن کو بھی، کوئی موقع نیکی کا جانے نہیں دیتے، ہر چیز میں کچھ کچھ حصہ ڈال دیتے ہیں. پچھلی حدیث کو یہ بات مزید واضح کرتی. کیسے؟ بعض اوقات ہم زکوٰۃ لے کے کھڑے یہ سوچنے کس کو دینی چاہیے مجھے، پھر فتویٰ لینے چل پڑتے ہیں میں اپنی زکوٰۃ کہاں دوں، کس کو دوں، کہاں دینا زیادہ ثواب کا باعث. بھئی سوچو، مختلف مدات میں دے دو، ادھر بھی حصہ ڈالو، ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی. پھر اسی طرح یہ سوچنے کے بجائے کہ ان لوگوں کو دوں، بھئی دائیں بائیں آگے پیچھے جس کے ساتھ تمہارا انٹریکشن ہوتا ہے، جہاں ضرورت دیکھتے ہو، جس کو ضرورت مند سمجھتے ہو دیتے جاؤ. یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کو بہت بڑی سوچ بچار کا معاملہ نہیں ہے. طریقہ کیا بتا دیے گئے؟ جہاں ضرورت دیکھو، دائیں طرف کوئی دیکھو، دائیں طرف سے مراد کیا ہے؟ یعنی اپنے قریب والوں میں، رشتہ داروں میں دیکھتے ہو، دوستوں میں دیکھتے ہو، ضرورت مندوں کو دیکھتے ہو، وہ بھولے بھلائے لوگوں. پیچھے کا کیا مطلب ہے؟ جو چیز پیچھے ہو جاتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے پیچھے والی چیز؟ بھولے ہوئے لوگ، بھولے ہوئے، تو ان کو بھی یاد کر کر کے دیا کرو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، جو ہمارے سامنے آ جاتا ہے وہ تو لے جاتا ہے، جو مانگ لیتا ہے اس کو تو ہم دے دیتے ہیں. اور بعض جینوئنلی ضرورت مند جو نہ مانگتے ہیں، نہ سامنے آتے ہیں، نہ بتاتے ہیں، ہم بھی ان کو بھولے رہتے ہیں. تو اس لیے ضروری نہیں کہ ضرورت مند خود سامنے آئے اور خود مانگے. کیا کرنا چاہیے؟ خود سوچنا چاہیے، خود ڈھونڈنا چاہیے کون ہے ضرورت مند. سامنے والے تو نظر آ رہے نا، کیا فرمایا سامنے. دائیں بائیں کیا ہے؟ کوئی رشتہ دار، کوئی دوست جو قریب والے ہیں، جو آپ کے دائرہ کار میں، جس کو آپ کہتے ہیں نا، جس کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے، یہ جو آپ کے نون پیپل ہیں یا ریلیٹڈ ہیں آپ سے. لیکن کچھ لوگ ہیں جن کی ضرورت سامنے نظر آ رہی، سمجھ آ رہا ہے، اور کچھ لوگ بھول گئے، حالانکہ وہ ان سب سے زیادہ شدید ضرورت مند. اب یہ بھی ہمارا ایک امتحان ہے کہ نہیں؟ بھولنا بھی ایک امتحان ہے نا. پھر کیا کرنا چاہیے؟ اصل چیز ہے عقل سے کام لینا چاہیے، سوچنا چاہیے، آبزرو بھی کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے. دیکھیے اصل جو مال خرچ کرنا نا، یہ نہیں کہ پیسے پھینکنا، یہ نہیں. اس سے مراد کیا ہے؟ آپ کا شعور جاگے، آپ کی آنکھیں کھلے، آپ کی عقل کام کرے. بعض اوقات کوئی ضرورت بتا دیتا ہے، اس وقت نہیں ہوتے تو انسان نوٹ کر لے کہ جب میرے پاس آئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیا کرتے تھے، جب آپ کے پاس نہیں ہوتا آپ وعدہ کر لیتے تھے، اچھا پھر جب میرے پاس آئے گا پھر تمہیں دے دوں گا. ہم بھی بعض اوقات وعدہ کر لیتے ہیں، اچھا پھر تمہیں دوں گا، اور اس کے بعد خود ہی بھول جاتے ہیں. جب رشتہ داروں سے میل ملاپ ہی ختم ہو گیا تو ان کی ضرورتیں کہاں سے پتہ چلیں گی؟ ملیں گے تو پتہ چلے گا نا. جیسے بیج ڈالنا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے نا کہ کس زمین پہ کیا ڈالنا چاہیے. اسی طرح انسانوں کو بھی پہچاننے کی نظر ڈالیں کہ کہاں زیادہ بہتر ہے کرنا. پہلے کنسرن ہو لیکن دے کر کنسرن نہ ہو، بس پھر چھوڑ دیں.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.